چاہیے کہ اس کی مدد کی جائے. لتنصر تیری مدد کی جانی چاہیے. لانصر میری مدد کی جانی چاہیے. اب یہ جو درمیان والا معروف میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسنگ ہے, اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فعل امر پڑھیں گے, اور فعل امر جو ہے وہ حکم دینے کے لیے, پھر درخواست کرنے کے لیے, دعا کے لیے, سب کے لیے استعمال ہوگا. تفصیل سے ہم پڑھیں گے. اچھا, یہاں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں کلیئر کریں کہ جو پہلی قسم کے سیغے ہیں وہاں تو ہمیں لام امر اور لام کئی اس کا فرق معلوم ہو گیا. کس طرح معلوم ہو گیا؟ دیکھیں ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیفعل لیفعل فرق کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں لام کلمہ پر زبر ہے, یہاں لام کلمہ پر علامت سکون ہے. دونوں کی شروع میں زیر والا لام لگا ہوا ہے. ایک لام کئی ہے, ایک لام امر ہے. لام امر ساکن کر دیتا ہے, لام کئی زبر دیتا ہے. تو فرق آپ کو معلوم ہو گیا. یعنی لیفعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ کرے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ کرے. اور لیفعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اسے کرنا چاہیے. لیکن جو مثنیٰ کے سیغے ہیں یا جمع مذکر کے سیغے ہیں یا واحد مؤنث کا سیغہ ہے جہاں سے ہم نون ڈراپ ہوتے ہیں, وہاں پر شکل ان کی ایک جیسی ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں یفعلانی, اس سے پہلے لام امر لگائیں. ہاں جی, آپ اس کے شروع میں لام امر لگائیں گے اور نون ڈراپ کر دیں گے. یہ آپ کا بن گیا لیفعلا. میں نے آپ سے کہا کہ لام امر لگائیں تو آپ نے لگایا اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا ان دونوں کو کرنا چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یفعل آنے سے پہلے لام کئی لگائیں. آپ لام کئی لگاتے ہیں زیر والا, لام کئی مضارع کو خفیف کر دیتا ہے, نون ڈراپ ہو جاتا ہے. میں نے کہا لام کئی لگائیں تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا تاکہ وہ دونوں کریں. لیکن شکل آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کی ایک جیسی ہے. اسی طرح آپ جمع کے سیغے لے سکتے ہیں. لیفعلوا لیفعلوا دونوں ایک جیسے سیغے ہوں گے. تو وہاں پر فرق کیسے کریں گے؟ تو پہلی بات یہ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا. ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ لام کئی سے کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیے یا لام امر کے ساتھ کرنا چاہیے. دوسری ایک پہچان اس کی بہت بڑی پہچان ہے, لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. لام کئی کو کچھ نہیں ہوتا, اس کی حرکت جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. پھر تیسری اور آخری مرتبہ اس بات کو دہرا دوں, لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے, اس کی قرآن کے ایگزامپلز ابھی دیتا ہوں تو بات انشاءاللہ تعالی بالکل کلیئر ہو جائے گی. لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں میں واو لگا رہا ہوں. اب چونکہ لام امر ہے لہذا لام امر ساکن ہو جائے گا. ول یفعلا, لام کئی سے پہلے واو آ جائے یا فا آ جائے تو لام کئی کو کچھ نہیں ہوتا, اس کی حرکت ویسی کی ویسی رہتی ہے. ولی یفعلا. تو اس قسم کے سیغوں میں ہمیں یہ پیچھے واو یا فا لکھا ہوا جائے, یہ ہماری مدد کرے گا کہ لام کئی ہے یا لام امر ہے. اب اس کی ایگزامپلز میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں, بات انشاءاللہ تعالی بالکل کلیئر ہو جائے گی. پہلے تو اسی کی ایگزامپل دے دوں. عبدا یعبدو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیے. عبدا یعبدو, جی یعبدونا. ایک مرتبہ اور لکھ لیں یعبدونا. دونوں سے پہلے, ایک سے پہلے لام کئی اور ایک سے پہلے لام امر کا استعمال. جی پہلے سے پہلے لام کئی کا استعمال کریں. لی نون ڈراپ ہو گیا, واو آ گیا. لیعبدو کیا ترجمہ ہوگا؟ تاکہ وہ عبادت کریں. اس سے پہلے لام امر لگائیں
مضارع اخف ہو گیا، الف ہو گیا، لیعبدو، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھیں، اب اس سے پہلے میں واو لگا رہا ہوں، لام کئی سے پہلے لگاؤں گا تو لام کئی ویسا کا ویسا رہے گا. لام امر سے پہلے میں واو لگاؤں گا تو یہ ساکن ہو جائے گا. وَلْيَعْبُدُوا، اور انہیں عبادت کرنی چاہیے. میں نے بتایا کہ واو یا فا، واو کی جگہ فا لگا دیں تو کیا بن گیا؟ فَلْيَعْبُدُوا. سورۃ القریش میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ لام امر اور لام کئی کا فرق آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا. تو لام امر بھی ساکن ہو جاتا ہے، لیکن کس صورت میں؟ جب اس سے پہلے واو یا فا آ جاتا ہے. سورہ ابراہیم کی آخری آیات اگر آپ ذہن میں لائیں اپنے، جس میں ذکر کیا گیا کہ ھذا بلاغ، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، یہ پہنچا دینا ہے تمام لوگوں کے لیے، میسج جو ہے اس کا پہنچا دینا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ انہیں خبردار کیا جائے. صرف نوٹ کریں کہ یہ لام کئی جو ہے پیچھے واو لگا ہوا ہے لیکن اپنی حرکت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، کیا جان لیں؟ کہ ان کا علاج جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید میں آپ کو ایگزامپلز ملیں گی لام کئی اور لام امر کی اکثر جگہ پر. تو فرق صرف آپ نے کرنا ہے، پہلی قسم کے سیکھوں سے تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا. لام کلمہ آپ کو ساکن ملے گا، واو لگا بھی ہے، فا لگا بھی ہوا ہے تو اور ایڈیشنلی پتہ چل جائے گا، ورنہ وہ ویسے پتہ چل جائے گا جیسے قرآن مجید کی ایگزامپل ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، وَلْتَنْظُرْ، نظر ينظرو، دیکھنا. اب دیکھیں واو لگا ہوا ہے، لام امر ساکن ہوا ہوا ہے. اگر نہ بھی ہوتا تو یہ تنظر کا راز جو ساکن ہے یہ بتا رہا تھا کہ لام امر ہی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، مراد کلو نفسن، ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا. تو یہ آپ کو پہلی قسم کی سیکھوں میں تو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا لام کلمہ کی مدد سے. اور یہ ایڈیشنلی ہوگا اگر پیچھے واو یا فا لگا ہوا ہے تو لام امر ساکن ہے، لام کئی ساکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مزید یہ آپ ایگزامپل کی قرآن مجید سے اور لے سکتے ہیں. جی تھرڈ پرسن، فرسٹ پرسن کلیئر ہو گیا. اب بیچ میں جو ہم نے سیکنڈ پرسن چھوڑا تھا اس کے لیے عربی زبان کا اہم ترین اسلوب فعل امر وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب فعل امر اپنی جگہ پر ایک مکمل ٹاپک ہے، اس لیے اس کے لیے مجھے جگہ چاہیے. اب پہلی بات، فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے. دوسری بات، حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. یہ دو باتیں تو آپ 2-3 مرتبہ ذہن میں دوہرا لیجئے. فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اب اگلی بات کہ فعل امر بنتا کیسے ہے. فعل امر بنانے کے سٹیپس ہیں. وہ سٹیپس کیا ہیں؟ سٹیپ نمبر 1 لکھے میں آپ کے پاس سب، میں صرف زبانی بول رہا ہوں تاکہ میرے پاس جگہ جو ہے وہ موجود ہو اور ہم تسلی سے جو ہے وہ ہر باب سے ایک ایگزامپل کم از کم فعل امر کی لیں. ہر باب سے کم از کم ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا، اور بہت ساری دعائیں آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی.
مادہ اور باب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں ایک کام آپ چھوٹا سا بس یہ کر لیں. دیکھیے کہ مضارع سے چونکہ بنتا ہے تو ثلاثی مجرد کے جو ہمارے 6 ابواب ہیں اس میں فعل مضارع 2 ابواب کا ایک جیسا ہی ہوگا. جیسے نصر ینصرو، کرما یکرمو، یعنی ینصرو اور یکرمو ایک ہی ڈائی ہے. ٹھیک ہے، تو نصرہ سے میں کروا دوں گا، کرما اسی پیٹرن پہ ہو جائے گا. بلکہ نصرہ سے ہم ایک اور ایگزامپل مزید کر لیں گے. یہ جو کل ہم نے آج پڑھا ہے یہ آج ہم باقاعدہ گرامیٹیکلی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باب نصرہ سے ہی فعل امر بنائیں گے کل. پھر فتح یفتح، سمع یسمع، ان 2 ابواب میں یفتح یسمع ایک ہی شکل ہے. ٹھیک. پھر ایک گروپ ہمارا بنتا ہے ضرب یضرب، حسب یحسب، یہ ایک گروپ ہے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. حسب یحسب سے تو آپ کو پتہ ہے فعل بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم ڈراپ کریں گے. باب ضرب سے ایک ایگزامپل زیادہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو باب نصرہ سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. عین با دال، ماضی مضارع بنا لیں. پھر عبدا یعبدو. اب ہم چونکہ فعل امر بنانے لگے ہیں تو فعل امر مضارع سے بنے گا، پہلی بات. دوسری بات حاضر کے صیغوں سے بنے گا. حاضر کے صیغے اکٹھے کر لیں. یہ آپ کے 3rd پرسن یعبدو، تعبدو، تعبدو، عابدو، نعبدو، یعبدانی، تعبدانی، تعبدانی اور تعبدانی. ایک مرتبہ آپ اس سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے نکل گئے تو فعل امر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. یعبدونا، یعبدنا، تعبدونا، تعبدنا اور تعبدینا. یہ جی ہمارے صیغے اکٹھے ہو گئے. حاضر کے صیغے ہم فعل امر بنانے لگ گئے ہیں، مضارع سے بنا رہے ہیں اور حاضر کے صیغوں سے بنا رہے ہیں. اچھا، اب پہلا سٹیپ مضارع کو خف کرنا ہے. یہاں آپ یہ ذہن میں لائیں کہ ہم نے جو فعل مضارع کی گردان کے 3 قسم کے صیغوں میں ڈویژن کی تھی، اس میں پہلی قسم کے صیغوں میں کتنے صیغے آئے ہیں، دوسری قسم کے صیغوں میں کتنے صیغے آئے ہیں اور تیسری قسم کے صیغوں میں سے کتنے صیغے آئے ہیں، تاکہ اسی اعتبار سے ہم اس کو اخف کریں. ہاں جی، پہلی قسم کے صیغوں میں کتنے صیغے آئے ہیں؟ صرف ایک، تعبدو. تیسری قسم کے صیغوں میں کتنے صیغے آئے ہیں؟ ایک. پہلی اور تیسری قسم کے صیغوں میں سے ایک ایک صیغہ استعمال ہوا ہے اور دوسری قسم کے صیغوں میں سے 4 صیغے استعمال ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک رزلٹ آپ نے نکال لیا. پہلی قسم کے صیغے جب اخف ہوتے ہیں تو لام کلمہ پر علامت سکون آ جاتی ہے. لے کے آئیں، کیونکہ ہم پہلا سٹیپ لے رہے ہیں فعل امر بنانے کے لیے، مضارع کو اخف کر رہے ہیں. تیسری قسم کے صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کو ایسے ہی رہنے دیں. دوسری قسم کے صیغوں میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. ڈراپ ہو گیا، ڈراپ ہو گیا، الف لگ گیا، نون ڈراپ ہو گیا اور اس یا کو ہم نے کھول کے لکھ دیا. یہ فعل امر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ ہمارا پورا ہو گیا. کلیئر یہاں تک؟ دوسرا سٹیپ، علامت مضارع ہٹا دیں. یہ میں علامت مضارع ہٹا رہا ہوں، اس کی یہ میں نے علامت مضارع ہٹا دی. دوسرا سٹیپ پورا ہو گیا. اگر پڑھا جا رہا ہے آپ سے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے، کیوں نہیں پڑھا جا رہا بلا؟ اس لیے کہ آپ کا پہلا ہی حرف ساکن ہے تو پڑھا نہیں جا رہا. اگر پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے. ہم نے ہر باب کی پریکٹس کرنی ہے تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہاں پر پڑھا جائے لفظ تو فعل امر تیار ہے. آگے چلنے